بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے فی الواقعہ مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، اور مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے، اور جس نے میری نسبت سے جان بوجھ کر کوئی جھوٹ بات بیان کی اس کا انجام پھر یہی ہے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ ابو ہریرہ ہی سے بعض دوسرے طریقوں میں نقل ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا وہ عن قریب بیداری میں بھی مجھے دیکھ لے گا، یا آپ نے فرمایا کہ اس نے گویا مجھے بیداری ہی میں دیکھا ہے، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ ایک اور طریق میں انہی سے یہ روایت ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے بیداری ہی میں مجھے دیکھ لیا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار کر کے نہیں آ سکتا۔ ناظرین، اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی جو بشارت دی گئی ہے وہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے زمانے میں ایمان لائے اور آپ کی اصل صورت میں آپ کو دیکھ چکے، اس لیے کہ شیطان آپ کی صورت تو یقیناً اختیار نہیں کر سکتا، لیکن کوئی دوسری صورت اختیار کر کے یہ دھوکہ ضرور دے سکتا ہے کہ تم جس کو دیکھ رہے ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ ناظرین، روایت میں خواب کو نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ قرار دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا خواب اگر رسول اللہ پر ایمان لانے والے صحابی کو دکھایا جائے تو اسے اللہ ہی کی طرف سے سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ نبوت میں رہنمائی جن مقاصد کے لیے ہوتی ہے انہیں اگر 46 صورتوں میں تصور کیا جائے تو اس طرح کا خواب اسی کا ایک حصہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ساتھی کی اس کے کسی ذاتی معاملے میں رہنمائی فرمائے۔ ناظرین، روایت میں بشارت کے ساتھ ساتھ ایک تنبیہ بھی ہے، اور وہ تنبیہ جو ہے بڑی برمحل ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ اپنے خوابوں ہی کی بنیاد پر پوری کتابیں لکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے رہے ہیں، جن کے بارے میں کسی صاحب بصیرت کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صریح افطرا اور بالکل جھوٹ